الحمد للہ الحمد للہ وکفا وعلی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کامل اور مکمل دستور حیات عطا کیا ہے، اور ہر ایک کے حقوق اس کو شریعت کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے اس کو بتا دیا ہے۔ مثلا پڑوسی کے کیا حق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اسی طرح بیوی بچوں کے، گھر والوں کے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، سب چیزیں شریعت نے واضح کر دی۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے جنت میں جانے کا راستہ بھی بہت آسان کر دیا۔ ایسی حکیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دوزخ کا بھی ذکر کیا اور جنت کا بھی ذکر کر دیا، اور دوزخ سے بچنے کا آسان طریقہ بھی بتا دیا، اور جنت میں جانے کا آسان طریقہ بھی شریعت کے ذریعے بتا دیا، اور اپنے غصے سے، اپنی سزا سے بچنے کے بہت آسان طریقے اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ کے ذریعے پوری انسانیت پر واضح کر دی۔ مثلا اگر کوئی شخص آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، پڑوسی ہے، وہ اگر کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، یا کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب میں سے وہ پریشان حال ہے، تو اس کی پریشانی دور کرنا، اس کا مسئلہ حل کرنا، اور اس مسئلے کے حل کرنے میں اگر اس شخص کا کوئی مال خرچ ہو جاتا ہے، کچھ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، کچھ وقت خرچ ہو جاتا ہے، تو ان خرچ کی ہوئی چیزوں کو اللہ نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور خصوصاً مال جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، اور اسی طرح یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے کہ عزیز و اقارب اگر غریب ہیں، پریشان حال ہیں، دوست احباب پریشان حال ہے، پڑوسی پریشان حال ہے، خاندان میں کوئی اگر پریشان حال ہے، تو اس کی مدد جو کر دی، اس میں جو پیسہ خرچ ہوا، اللہ کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے پیسے کو، اپنے مال کو جمع کر کر کے، گن گن کر رکھنے کو بہت ناپسند فرمایا، اور یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے کہ ایک مسلمان پڑوسی یا کوئی رشتہ دار جو پریشان ہو اور آپ اپنے بینک میں پیسوں کو جمع کر کر رکھتے ہیں، کیونکہ مال انسان کے فائدے مند اسی وقت ہے، جو مال انسان کماتا ہے وہ اسی صورت میں فائدے مند ہے
کہ وہ مال حلال طریقے سے کمایا جائے اور اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ بھئی ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پسندیدہ چیز کیا ہے۔ مال سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، پھر مال میں بھی، دولت میں بھی، پیسے میں بھی، جائیداد میں بھی جو پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی تھے، ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا اور وہ باغ مدینہ شریف کے قریب ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں چلے جایا کرتے تھے۔ بہت زیادہ کھجور کے درخت تھے اور بہت ہی زیادہ شفاف پانی تھا، آپ پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک باغ ہے اور وہ مجھے تمام باغوں میں سب سے زیادہ پسند ہے، میری تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین چیز وہ میرا باغ ہے مال کے اعتبار سے، اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ آیت پڑھی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کامل نیکی اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہو کہ جب اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اس کے بعد کہا کہ میں اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت سے چاہتا ہوں، آپ یہ باغ لے لیجئے اور جسے چاہیں جیسے چاہیں تقسیم کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا واہ واہ، بہت نفع کا مال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، کہ آپ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ انہوں نے وہ اپنے چچا زاد بھائی وغیرہ جو تھے، رشتہ دار تھے، خاندان والے جو تھے، ان میں وہ باغ تقسیم کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہوتی تو میں خاموشی سے لا کر دے دیتا، لیکن باغ تو ایسی چیز ہی نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو۔ تو اللہ رب العزت کے پاس جو مال جمع کرایا جائے، جو پیسے، جو دولت جو اللہ کے بینک میں جمع کرا دیا جائے، وہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے ایسا شخص جو اللہ کو بہترین طریقے سے قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ اس قرض کو دگنا چگنا کر کر، بہت زیادہ کر کر واپس کرتا ہے۔ یہاں اس آیت کی ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قرض چونکہ ایسا مال ہوتا ہے، ایسی چیز ہوتی ہے قرض، کہ جس کی واپسی یقینی ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو قرض دیا تو آپ کو یقین ہے کہ یہ ایک وقت معین تک رکھے گا اپنے پاس، اس کے بعد مجھے واپس کرے گا،
یا آپ نے ہی بینک سے کوئی قرض لے لیا، لون لے لیا، ادھار لے لیا بینک سے، کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ میں واپس کروں گا، ایک وقت تک میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، اس کے بعد میں واپس کروں گا. تو جو شخص اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، دین کے راستے میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اس کی واپسی بھی قرض کی طرح یقینی ہے اللہ کی طرف سے، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدمی تو اپنا مال میرے پاس امانت رکھوا دے، اپنا مال میرے پاس امانت رکھوا دے، اس مال کو، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اس میں نہ غرق ہونے کا اندیشہ ہے، نہ آگ لگنے کا اندیشہ ہے، اور نہ چوری ہونے کا اندیشہ ہے، اور میں ایسے وقت میں اس مال کو تجھے واپس کروں گا جس وقت تجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. یقیناً وہ وقت تو آخرت کا وقت ہے. آخرت میں انسان کو اپنے اعمال کی ضرورت بہت زیادہ ہوگی، ایک ایک نیکی کی ضرورت بہت زیادہ ہوگی. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنا مال اپنی صحت کی حالت میں خرچ کریں. خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، دینی مدرسوں میں دینا، غریب لوگوں کو دینا، مسکینوں محتاجوں کو دینا. تو تندرستی کی حالت میں آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور زندگی میں بہت دیر تک جینے کی امید بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ مال تو دے دیا لیکن ایسے وقت میں مال دیا، دولت ایسے وقت میں دی، پیسے ایسے وقت میں دیا کہ جب مرض موت آ گیا بالکل، اور یقین ہو گیا کہ یہ مال تو اب میرے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے، مال تو میرے پاس رہے گا ہی نہیں ہے، وارثین میں آ گیا، وارثین کا حصہ بنتا جا رہا ہے. تو اب کہتا ہے کہ یہ بڑا سخی بن جاتا ہے کہ بھئی میرا سارا مال فلاں جگہ دے دیا جائے، فلاں ادارے کو دے دیا جائے، فلاں لوگوں کو دے دیا جائے. ظاہر ہے اب تو اس کا مال رہا ہی نہیں ہے، اب تو یہ سارا کا سارا مال وارثین کا ہو گیا. تو مرض موت میں اگر کوئی شخص وصیت کرے، فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص مرض موت میں وصیت کرے کہ میرا سارا مال خرچ کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، مسکینوں کو دے دیا جائے، غربا کو دے دیا جائے، فقیروں کو دے دیا جائے، تو اس کے مال میں سے 1/3 حصہ دیا جا سکتا ہے، باقی نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ وہ وارثین کا حق ہو گیا. جب صحت مند تھا، تندرست تھا، اس وقت مال کیوں نہیں خرچ کیا؟ اب وارثین کا جب حصہ آ گیا اس میں، تو اب اس کے اندر سخاوت کیسے پیدا ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ تو ایسے وقت میں خرچ کرے جس وقت بہت زیادہ تندرست ہو اور زندگی میں بہت دور تک جینے کی امید ہو، بہت زمانے تک جینے کی امید ہو. اس وقت مال کو خرچ کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے دیے ہوئے صدقے کے سائے میں ہوگا. جو صدقہ دیتا ہے، جو مال دیتا ہے، تو قیامت کے دن سورج اتنا تیز ہوگا، اتنا ہولناک منظر ہوگا، خوف کا عالم ہوگا، تو ہر شخص پر جو سایہ ہوگا، سایہ، سورج اتنا قریب ہوگا، جو سایہ ہوگا ہر شخص پر، تو اس کے صدقے کے بقدر ہوگا. یعنی زندگی میں جتنا اس نے صدقہ دیا تھا، جتنا مال آگے بھیجا تھا اللہ کی راہ میں، جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا،
اس حساب سے سایہ بھی ہوگا. اگر تھوڑا سا خرچ کیا تو تھوڑا سایہ ہوگا، زیادہ خرچ کیا تو زیادہ سایہ ہوگا. جتنا انسان خرچ کرتا ہے اس کے حساب سے قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس وقت وہ اس سائے میں ہوگا. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کامل نیکی اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہو جب اللہ کے ہاں تم اپنا قیمتی مال، اپنا پسندیدہ مال، اپنے پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک دیہات میں، ایک گاؤں جگہ میں ایک رہتے تھے. ان کے کافی اونٹ تھے اور وہ جو چرواہا تھا ان کے پاس وہ کافی ضعیف تھا. تو بنی سلیم کا ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں، برکات حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اسی صورت میرے پاس رہ سکتے ہیں جب آپ میرا کہنا مانیں گے. تو اس شخص نے پوچھا کہ میں کس چیز میں آپ کی اطاعت کروں، کس بات میں آپ کا کہنا مانوں. فرمایا کہ جب میں کوئی چیز تم سے منگواؤں تو بہترین اور عمدہ چیز لے کر آنا. وہ شرط انہوں نے مان لی. اس صاحب نے رہتے رہے، ایک وقت گزر گیا. ایک موقع پر ایک جگہ پر تھے جہاں کے لوگ بہت زیادہ، معلوم ہوا کہ یہاں پر لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، بہت پریشان حال ہیں. تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے کر آؤ. تو وہ خادم گئے اور جا کر اونٹوں میں تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی شاندار قسم کا اونٹ، نر اونٹ. تو جب لے کر آنے لگے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ میں اس کے بجائے کوئی دوسرا اونٹ لے لیتا ہوں، اس کو دوسرے اونٹوں کے لیے رکھ لیتا ہوں جو اس سے علاوہ، اس کے علاوہ جو افضل ہے، اس کے علاوہ جو سب سے بہترین ہے، میں اس کو لے جاتا ہوں، یہ حضرت کو فائدہ دے گا. خیر جیسے ہی وہ دوسری اونٹنی لے کر گئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اتفاق سے ان کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی جس کو چھوڑ کر آئے تھے. وہ اپنے خادم سے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے. وہ فوراً سمجھ گئے اور جا کر اسی اونٹ کو لیا ہے، اسی نر اونٹ کو لیا ہے. جب لے آئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ان سے مجلس میں سے کہا کہ بھائی دو آدمی ایسے چاہیے جو خوشی سے خدمت کر سکیں. تو دو آدمیوں نے ہاتھ اٹھایا تو ان کو کہا کہ اس اونٹ کو آپ نہر کر دیں، کاٹ دیں اور اس کے گوشت کے اتنے ٹکڑے کریں جتنے یہاں پر اس بستی میں لوگ رہتے ہیں، جتنے اس بستی کے گھر ہیں، اور ہر گھر میں ایک ایک حصہ پہنچا دے اور اس میں میرا گھر بھی شامل کر دے. اور ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں زیادہ آ جائے دوسروں کے گھروں کے مقابلے میں، سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے. جب انہوں نے اس حکم کی تعمیل کر لی، گوشت پہنچا دیا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم خاص کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو میرا وعدہ یاد نہیں تھا یا آپ نے میرے حکم کو پس پش ڈال دیا تھا؟
تو خادم کہنے لگے حضرت وعدہ تو یاد تھا، بھولا نہیں تھا میں، البتہ ایک خاص مصلحت کی وجہ سے اس کو میں چھوڑ کر آیا تاکہ وہ ضرورت پوری ہو سکے، آپ کو وہ فائدہ پہنچائے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے شخص سے کہا، اپنے خادم سے کہا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مجھے کس وقت فائدے کی ضرورت ہوگی، میں کس وقت محتاج ہوں گا اس فائدے کا؟ پھر فرمایا کہ وہ وقت ہوگا جس وقت میں قبر میں اکیلا اتار دیا جاؤں گا اور رکھ دیا جاؤں گا، وہ دن میری محتاجی کا پہلا دن ہے، اس دن سب سے زیادہ مجھے اس کی ضرورت ہوگی۔ مستد احمد میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، تأتیہ الصلاۃ عن یمینہ، دائیں طرف سے نماز آ جاتی ہے، بائیں طرف سے روزہ آ جاتا ہے، سر کی طرف سے قرآن مجید آ جاتا ہے، اور پیروں کی طرف سے صدقات آ جاتے ہیں، اور یوں گھیر لیتے ہیں اس کو، میت کو۔ تو فرمایا کہ میری محتاجی کا وہ دن ہوگا۔ پھر اپنے خادم سے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہارے مال میں 3 شریک ہیں، 3 حصے دار ہیں، تمہارے پاس جتنا بھی مال ہو اس کے اندر 3 حصے دار ہیں، تم نہیں ہو خالی۔ مثلا آپ نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی جائیداد، بینکوں کی صورت میں ہو، گھروں کی صورت میں ہو، گاڑیوں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، جو پیسہ محفوظ کیا ہوا ہے وہ اس کے 3 حصے دار۔ پہلا تقدیر، پہلے حصے دار، پہلا شریک آپ کی تقدیر ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ تقدیر آپ کی پہلے اچھی تقدیر آپ کے مال کو لے جائے، یہ بری تقدیر آپ کے مال کو لے جائے۔ مثلا مال رکھا ہوا تھا اپنے کام کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، لیکن آگ لگ گئی، یا چوری ہو گیا، یا غرق ہو گیا، یا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، تو جو اپنی ضرورت کے لیے رکھا تھا اس کو فائدہ تو نہیں ہوا، بری تقدیر مال کو لے گئی۔ تو ایک حصے دار تقدیر ہے کہ اس مال کو اچھی تقدیر لے جاتی ہے یا بری تقدیر لے جاتی ہے۔ دوسرا شریک اس مال میں وارث ہے، کہ آپ نے مال تو رکھا ہوا ہے، دولت تو ہے، خرچ نہیں کری، لیکن اس میں وارثین کا بھی حصہ ہے، اور وارث ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ یہ مرے تو اس کا مال میں لوں۔ تو دوسرا شریک کون ہوا؟ وہ وارث ہو گیا۔ اور تیسرا شریک آپ خود ہیں، تیسرے حصے دار آپ خود ہیں، کہ آپ اس کو استعمال کر لیں اپنی ذات کے لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتی جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو میری محبوب ترین چیز یہ اونٹ ہے، تو کیوں نہ میں اس کو اللہ کے پاس جمع کروا دوں، جب مجھے اس کی ضرورت ہوگی، اس وقت میں اس کا محتاج ہوں گا، تو یہ مجھے مل تو سکے۔ تو جو بھی صدقات، جو بھی پیسے، جو بھی دولت، جائیداد، جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اپنی روٹی میں سے ایک ٹکڑا، ایک لقمہ نکال کے کسی مسکین کو، فقیر کو دیتا ہے، یا ایک مٹھی کھجور دیتا ہے، یا کوئی ایسی چیز دیتا ہے جس سے اس کی ضرورت، مسکین کی ضرورت، فقیر کی ضرورت پوری ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے 3 لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے، 3 آدمیوں کو۔ اس کے ذریعے اللہ رب العزت 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پہلا شخص وہ صاحب خانہ، وہ گھر والا، جو گھر کا مالک ہے، جس نے پیسے نکال کر فقیر کو دیے۔ دوسرا اس کی بیوی، جس نے روٹی بنانے میں، روٹی پکانے میں مدد کی ہے۔ تیسرا وہ خادم ہے، جس نے اس فقیر تک وہ مال، وہ چیز پہنچائی ہے۔ تو 3 آدمی ہوگا، ایک وہ شخص، دوسرے اس کی بیوی، اور تیسرا اس کا خادم۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جس نے میری امت کے ایک خادم کو بھی رزق سے فراموش نہیں کیا، بدلہ دینے سے فراموش نہیں کیا ہے خادم کو بھی۔ تو میرے عزیزوں، بات دراصل یہ ہے کہ انسان جب تک اس دنیا میں رہ رہا ہے، اس کا ایک ایک سانس آخرت کے لیے گوہر نایاب ہے۔ ایک ایک عمل اس کے لیے آخرت کے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، بہت کچھ لے سکتا ہے۔ تو ہم اپنا وقت بھی اللہ کے راستے میں دیں، اپنا مال بھی خرچ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جس وقت ہم کو اعمال کی ضرورت ہوگی، جس وقت اعمال کی ضرورت ہوگی تو اعمال ہمارے پاس میسر ہو۔ آپ کے سامنے کہ کوئی شخص مر جاتا ہے تو کتنے اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، عزیز و اقارب جاتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، کوئی ساتھ تو نہیں رکتا، چاہے کتنے بھی ہمدرد ہو، کتنی بھی محبت کرنے والا ہو، کیا ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ نہیں، قبر میں تو اس کا عمل ہی جاتا ہے۔ عمل اگر اچھا ہوگا تو آخرت کے منازل اچھے طریقے سے طے ہوں گے، اور اگر عمل صحیح نہیں ہوگا تو اس حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے راستے میں خوب سے خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔